السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کل گزشتہ ہمارا سبق خبر متواتر سے متعلق تھا۔ امید ہے آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب کو سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ کتاب چونکہ فن اصول حدیث سے ہے تو بالواسطہ اس کتاب کا احادیث مبارکہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اس لیے اس کتاب کا بھی وہی ادب ہے جو حدیث مبارکہ کا ہونا چاہیے۔ کتاب پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر سننا، اول سے آخر تک اس ریکارڈنگ کو سنیں گے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ کتاب سمجھنے کی بھی اور اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارا سبق تیسرا سبق ہے اس کتاب کا، باب اول، فصل اول کی بحث ثانی۔ آج ہم خبر آحاد کا تعارف، حکم، اقسام انشاءاللہ پڑھیں گے اور خبر آحاد کی ایک قسم مشہور، اس کا تفصیلی تعارف اور تفصیلی جائزہ ہم انشاءاللہ اس سبق میں لیں گے۔ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کا نور عطا فرمائیں گے، کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آج ہم گزشتہ سبق خبر متواتر سے متعلق کل کے سبق کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ آپ خبر متواتر کل کے سبق کو کھول لیجئے، کتاب کھول لیجئے اور کتاب شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور دعا پڑھ لیجئے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آپ پہلے کل کا سبق ہم خلاصتاً اس کو دیکھیں گے، اس کو ہم کل کا سبق دہرائیں گے اور پھر آج انشاءاللہ ہم اس سبق میں خبر آحاد کی مشہور قسم، اس کا ہم انشاءاللہ تعارف دیکھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے کل کا سبق دہراتے ہیں۔ بحث اول میں خبر متواتر کو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا۔ خبر متواتر کی تعریف، اصطلاحی تعریف کہ جس کو اس قدر روات کثرت سے روایت کرنے والے ہوں کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو۔ خبر متواتر کی 4 شرائط امام مصنف نے صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں۔ 4 شرائط ہیں خبر متواتر کی۔ پہلی شرط کہ کثرت سے روات روایت کرنے والے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کثرت ہر طبقات سند میں، سند کے تمام طبقات میں یہ کثرت بھی موجود رہے۔ اور اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ کثرت کی اقل مقدار وہ 10 کے 10 افراد ہیں کم از کم۔ اور تیسری شرط عادتاً ان تمام افراد کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو اور اس خبر کا اعتماد امور حسیہ پر ہو، امور عقلیہ پر نہ ہو۔ اس کا حکم کہ یہ علم ضروری، علم یقینی کو فائدہ دیتی ہے۔ خبر متواتر علم یقینی کو ثابت کرتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی امر کو آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھے
اور اس کو یقین آ جاتا ہے، ایسے ہی یہ خبر متواتر ہم تک پہنچے تو ہمیں بھی اس قدر یقینی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک متواتر اللفظی اور دوسری قسم وہ متواتر المعنوی ہے۔ آگے اس کا وجود، یہ احادیث متواترہ کا وجود کئی احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے، جیسے چند احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں، لیکن احادیث آحاد کے مقابلے میں احادیث متواترہ بنسبت کم ہے۔ آج ہمارا سبق خبر الآحادی بحث ثانی، خبر الآحاد، خبر آحاد۔ خبر آحاد کی تعریف کیا تھی؟ ما لہ طرق محصورۃ بعدد معین فہو آحاد، جو ہم نے شروع میں تعریف خبر آحاد کی پڑھی کہ وہ خبر کہ جس کی اسناد متعین اعداد کے ساتھ ہوں، یعنی جس کی اسناد کی تعداد متعین ہو، وہ خبر آحاد ہے۔ اور خبر متواتر وہ تھی کہ جس کی اسناد غیر متعین ہوں، کسی عدد کے ساتھ متعین نہ ہوں، یعنی کہ بلا حصر جس کی اسناد ہوں، وہ خبر متواتر تھی۔ خبر الآحادی، اس کی تعریف جو مصنف کریں گے، لغوی کریں گے، پھر اصطلاحی کریں گے۔ تعریف لغتاً الآحاد جمع احد بمعنی الواحد، احد احد کی جمع ہے، احد کے معنی ایک کے ہیں۔ وخبر الواحد ہوا ما یروی شخص واحد، تو خبر واحد کا مطلب ہوا کہ جس کو ایک آدمی روایت کرنے والا ہو۔ اصطلاحی تعریف ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر، کہ خبر واحد وہ ہے کہ جس میں متواتر کی شرائط جمع نہ ہوں۔ 4 شرائط خبر متواتر کی ابھی ہم نے دیکھیں، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ خبر متواتر سے نکل کر خبر آحاد میں آ جاتی ہے۔ اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ حکمہ یفید العلم النظری، یہ خبر آحاد یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، یعنی ایک ایسا علم، اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو نظر و فکر پر موقوف ہوتا ہے، یعنی ایسا علم کہ جس پر بحث اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر بحث اور تحقیق کیے وہ علم ہمیں حاصل نہ ہو۔ اقسامہ بالنسبۃ الی عدد طرقہ، کہ اس خبر آحاد کی اقسام بالنسبۃ الی عدد طرقہ، اسناد کی تعداد کے اعتبار سے خبر آحاد کی چند اقسام ذکر کر رہے ہیں۔ 3 اقسام ہیں۔ یقسم خبر الآحاد بالنسبۃ الی عدد طرقہ الی 3 اقسام، خبر آحاد کو اسناد کی تعداد کے اعتبار سے 3 اقسام میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسناد کی تعداد کے اعتبار سے خبر آحاد کی 3 اقسام ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ وسأتکلم علی کل منها ببحث مستقل، اور میں عن قریب ان میں سے ہر ایک قسم کی علیحدہ مستقل بحث کرنے جا رہا ہوں۔ تو ابھی ہم نے خبر آحاد کی تعریف لغوی اصطلاحی دیکھی۔ خبر آحاد کا حکم، یہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دے رہا تھا۔ اور خبر آحاد کی 3 اقسام، اسناد کی تعداد کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں۔ جی، خبر آحاد کی پہلی قسم اسناد کی تعداد کے اعتبار سے پہلی قسم وہ مشہور ہے، المشہور۔ تعریف لغتاً ہوا اسم مفعول من شہرت الامر اذا اعلنتہ واظہرتہ وسمی بذلک لظہور۔ یہ مشہور، یہ باب شہر یشہر، فتح یفتح،
شہرن سے، شہر یشہر شہرن سے اسم مفعول کا صیغہ المشہور ہے، اذا اعلنتہ واظہرتہ، اور یہ لفظ یہ بولا تب جاتا ہے شہرت الامر کہ جب میں کسی بات کا اعلان کروں اور اس کا اظہار کر دوں، اور سمیہ، اور اس خبر کو مشہور اسی لیے بھی کہا جاتا ہے لظہورہ کہ یہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے اس خبر کو چونکہ ظاہر ہو جاتی ہے اور شاہرن کے معنی بھی ظاہر ہونے کے ہیں، تو اس خبر کو مشہور کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، کہ وہ روایت کہ جس کو 3 یا 3 سے زیادہ روات نقل کریں ہر زمانہ میں، ما لم یبلغ حد التواتر، جو کہ افراد روات کی تعداد وہ حد تواتر کو نہ پہنچے، یعنی حد تواتر سے، تواتر کی جو تعداد ہے اس سے کم، 3 یا اس سے زیادہ ہر زمانہ میں اس کو روایت کرنے والے راوی ہوں۔ دوبارہ سن لیجئے، ما رواہ ثلاثۃ فاکثر، کہ وہ روایت کہ جس کو 3 یا اس سے زیادہ روات نقل کریں ہر زمانہ میں، زیادتی کی انہوں نے مقدار بتائی کہ زیادتی اتنی ہو کہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچے۔ مثال ہو، اس کی مثال، خبر مشہور کی مثال حدیث سے پیش کر رہے ہیں۔ حدیث ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه الى آخرہ، یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ یہ حدیث کہ بے شک اللہ رب العزت علم نہیں، یعنی کہ سینوں سے کھینچ کر علم کو اٹھائیں گے نہیں، ینتزعه من العباد، کہ بندوں سے علم اللہ رب العزت کھینچ لیں گے۔ یہ حدیث کی مثال، خبر مشہور کی تعریف، خبر مشہور کی مثال حدیث ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، یہ مثال، اس مثال کو بیان کر فرمایا کہ یہ خبر مشہور کی مثال ہے۔ المستفید، مستفید لغتاً لغوی معنی اسم فاعل من استفاض، استفاض سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، مشتق من فاض الامر من فاض الماء، کہ جو کہ استفاضہ جو کہ مشتق ہے فاض الماء سے، فاض الماء کا معنی پانی کا بکھر جانا، بہہ جانا، اور اس کا منتشر ہو جانا۔ وسمی بذلک لانتشارہ، اور اس کو خبر کو مستفیض اس لیے کہا جاتا ہے کہ خبر پھیل جاتی ہے، پھیل جانے کی وجہ سے، منتشر ہو جانے کی وجہ سے اس کا نام مستفیض رکھا گیا ہے۔ اصطلاحاً، مستفیض کی اصطلاحی تعریف، اختلف فی تعریفی علی ثلاثۃ اقوال، کہ وہی مرادف للمشہور۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ خبر المستفید، اس کو مشہور کے ضمن میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو خبر آحاد کی پہلی قسم مشہور کی تعریف اور اس کی مثال پڑھی، یہاں مستفید کا، خبر مستفید کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض حضرات مستفید کو مشہور ہی کے معنی میں لیتے ہیں اور یہ مرادف المعنی ہے، اور بعض حضرات نے فرق کیا ہے، وہ فرق بھی کوئی خاص نہیں ہے، حقیقتاً فرق نہیں ہے، لفظی فرق ہے۔ بہرحال یہاں انہوں نے اس خبر کی قسم کو بھی ذکر کر دیا جس کو مستفید کہا گیا ہے۔ اصطلاحی تعریف، اس کی تعریف میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہی ہے کہ یہ خبر مستفید مشہور ہی کے مترادف ہے، وہ دوسرا معنی ہوا اخص منہ، نئی خبر مستفید خبر مشہور سے خاص ہے، لأنه یشترط فی المستفید ان یستوی طرف اسنادہ، اس لیے کہ خبر مستفید میں یہ بھی شرط ہے کہ اس کی اسناد کی دونوں طرف برابر ہوں، سند کی
دونوں طرفیں برابر ہوں، ولا یشترط ذلك فی المشہور، جبکہ مشہور میں یہ شرط موجود نہیں ہے۔ ہوا تیسرا قول، ہوا اعم منہ ای عکس القول الثانی، تیسرا قول یہ ہے کہ مستفید یہ خبر مشہور سے عام ہے، اور عام ہونے کا مطلب یعنی قول ثانی کے برعکس ہے، یعنی خبر مشہور میں تو شرط ہے جبکہ خبر مستفید میں کوئی شرط ایسی نہیں ہے۔ شرط جو انہوں نے ذکر کی کہ مستفید میں یہ شرط ہے کہ اسناد کی دونوں طرفیں وہ برابر ہوں روات کے اعتبار سے، اور جبکہ مشہور میں یہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ 3 اقوال ہیں خبر مستفید کی تعریف کے حوالے سے۔ آگے خبر مشہور کی المشہور غیر الاصطلاحی، مشہور غیر اصطلاحی، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ بھی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ مشہور بعض اصطلاحی ہوتا ہے اور بعض مشہور غیر اصطلاحی بھی ہوتا ہے۔ وَيُقْصَدُ بِهِ مَا اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرُ فَيَشْمُلُ، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ مَا اشْتَهَرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرُ، کہ وہ حدیث یا وہ خبر جو زبانوں پر مشہور ہو جائے اس میں کسی شرط کا اعتبار کیا نہ جائے، یعنی بسا اوقات کوئی ایسی خبر وہ مشہور تو ہو جاتی ہے لیکن اس میں خبر مشہور کی شرائط موجود نہیں ہوتی، اس خبر مشہور کو غیر اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ فیشملو، بس یہ خبر مشہور غیر اصطلاحی اس حدیث کو، اس خبر کو بھی شامل ہوگی، مالو اسناد واحد، جس کی ایک ہی سند ہے، اور اس کو بھی شامل ہو جائے گی، ومالو اکثر من اسناد، اس کو بھی شامل ہوگی جس کی ایک سے زیادہ اسناد ہیں، وما لا یوجد له اسناد اصلا، اور یہ خبر مشہور غیر اصطلاحی اس خبر کو بھی شامل ہو جائے گی کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے، یعنی خبر مشہور غیر اصطلاحی وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عوام الناس کی زبانوں پر یا فقہا محدثین یا خاص کسی فرقے اور خاص کسی جماعت کی زبان پر مشہور ہو جائے، اس میں شرائط موجود نہ ہوں۔ انواع المشہور غیر الاصطلاحی، مشہور غیر اصطلاحی کی اقسام۔ انواع المشہور غیر الاصطلاحی لہو انواع کثیرہ اشہرها، ان میں سے مشہور اقسام وہی ہیں۔ مشہور بین اہل الحدیث خاصۃ، کہ اہل حدیث کے درمیان خبر مشہور، یہ مشہور غیر اصطلاحی ہے، یعنی وہ غیر اصطلاحی کا مطلب کہ جس میں مشہور کی شرائط موجود نہ ہو۔ ومثالہ، اس کی مثال حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد رکوع یدعو علی رعل و ذکوان، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے جس میں قبیلہ رعل اور ذکوان کے لیے بد دعا فرمائی۔ قنوت نازلہ یہ خبر مشہور تو ہے لیکن مشہور کی اصطلاحی کی شرائط موجود نہیں ہے، اس لیے یہ خبر مشہور غیر اصطلاحی۔ مشہور بین اہل الحدیث والعلماء والعوام، وہ مشہور کہ جو اہل حدیث علماء اور عوام کے درمیان مشہور ہو، اس کے میں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، آپ کا فرمان کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تیسری قسم مشہور بین الفقہاء، فقہا کے درمیان مشہور، اس کی مثال ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے۔ مشہور بین الاصولیین، اصولیین کے درمیان خبر مشہور، مثالہ، اس کی مثال حدیث رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے، یعنی خطا اور نسیان پر میری امت سے کوئی مواخذہ، کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ ومستکرہ علیہ، اور وہ امر کہ جس پر وہ مجبور ہوں۔ صححہ ابن حبان والحاکم،
پانچویں قسم مشہور غیر اصطلاحی کی، مشہور بین النحات مثالہ، نحات کے درمیان بعض خبریں مشہور ہیں، اس کی مثال نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصی لا اصل لہ، یہ حدیث کہ جس کی کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی اصل کوئی سند موجود نہیں ہے، بس یہ نحات کی زبان پر مشہور تو ہو گئی ہے لیکن شرائط مشہور اصطلاحی کی اس میں موجود نہیں ہے۔ مشہور بین العامہ، عوام الناس کے درمیان مشہور، چھٹی قسم مثالہ حدیث العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ حدیث یہ اخرجہ الترمذی وحسنہ، امام ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ اقسام خبر مشہور غیر اصطلاحی کی ہیں۔ غیر اصطلاحی وہ خبر ہے کہ جس کو جو عوام الناس یا اہل حدیث یا نحات یا خاص جماعت کی زبان پر جو خبر مشہور ہو جائے، جس میں خبر مشہور کی شرائط موجود نہ ہوں، یہ خبر مشہور غیر اصطلاحی۔ حکم المشہوری، حکم مشہور، خبر مشہور کا حکم، المشہور الاصطلاحی وغیر الاصطلاحی لا یوصف بکونہ صحیحا او غیر صحیح، خبر مشہور اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی ہو، اس کو صحیح یا غیر صحیح کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، بل منہ الصحیح ومنہ الحسن، بلکہ کہ ان میں سے کچھ صحیح ہوتی ہیں اور کچھ ان میں سے حسن اور کچھ ضعیف بھی ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کسی حدیث کے بارے میں بغیر بحث اور تمحیص کیے، تحقیق کیے، فیصلہ صحیح اور غیر صحیح کا نہیں کیا جا سکتا، وہ محتاج ہوتی ہیں بحث اور تمحیص کی، والموضوع، بلکہ کچھ موضوع بھی ہوتی ہیں، ولیکن ان صح المشہور، ان صح المشہور الاصطلاحی فتکون له میزۃ ترجحہ علی العزیز والغریب، لیکن اگر خبر مشہور اصطلاحی صحیح کے درجے میں آ جائے، خبر مشہور اصطلاحی صحیح ہو تو اس کو خاص فضیلت اور اس کو خاص بلندی، خاص امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ عزیز اور غریب جو خبر آحاد کی دوسری اقسام ہیں ان سے زیادہ یہ راجح ہو جاتی ہے اگر مشہور اصطلاحی اگر صحیح ہو۔ خبر مشہور کا حکم دوبارہ سن لیں، خبر مشہور اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی ہو، اس کے بارے میں صحیح یا غیر صحیح کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض ان میں سے صحیح ہوتی ہیں، بعض حسن، ضعیف اور بلکہ بعض موضوع بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بحث اور تحقیق کے بعد اور روات کے اوپر ساری تحقیق کر لیں اور اسناد بھی متصل ہو تو اگر وہ خبر مشہور اصطلاحی صحیح ہو تو ان کو عزیز اور غریب پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اگلی بحث اشہر المصنفات فیہ، خبر مشہور کی چند مشہور تصنیفات۔ المراد بالمصنفات فی الاحادیث المشہورہ، کہ تصنیفات سے مراد احادیث مشہورہ میں تصنیفات سے مراد وہ هو الاحادیث المشہورہ علی الالسنۃ، کہ وہ احادیث ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو جائیں، یعنی کہ یہ جو تصنیفات ہیں ان تصنیفات میں جو احادیث مشہورہ ہیں وہ احادیث مشہورہ اصطلاحی نہیں ہیں بلکہ احادیث مشہورہ غیر اصطلاحی ہیں۔ مشہورہ اصطلاحی بھی ہو سکتی ہیں، غیر اصطلاحی بھی ہو سکتی ہیں۔ هو الاحادیث المشہورہ علی الالسنہ وليس المشہورۃ اصطلاحا، ومن هذه المصنفات المقاصد الحسنہ فيما اشتہر علی الالسنۃ للسخاوی، امام سخاوی کی کشف الخفاء ومزیل الالباس فيما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس للعجلونی، تمییز الطیب من الخبیث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن التيبع الشيباني،
ابن طیبہ الشیبانی کی یہ کتاب۔ یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے خبر آحاد کی تعریف، اصطلاحی تعریف دیکھی کہ خبر آحاد کی تعریف وہ ہے کہ جس میں خبر متواتر کی شرائط موجود نہ ہو۔ خبر آحاد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، اور خبر آحاد کی اسناد کی تعداد کے اعتبار سے 3 اقسام۔ آج ہم نے پہلی قسم مشہور اور مشہور کی اصطلاحی تعریف اور مشہور غیر اصطلاحی کی اقسام دیکھی، مشہور غیر اصطلاحی کی تعریف بھی دیکھی، اور پھر آخر میں ہم نے مشہور کا حکم اور اہم تصنیفات دیکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس سبق کو سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔